کہ لوگوں کو گمراہی سے، ضلالت سے نکال کر توحید کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، ہدایت کے راستے پر چلانا ہی سارے بزرگوں کا کام رہا۔ ہاں، آج کل کے زمانے میں اللہ والوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر جو کچھ دنیا بھر کا غلط کیا جا رہا ہے، نہ وہ اللہ والوں کا طریقہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، اور وہ حقیقی معنوں میں اللہ والے نہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ وہاں تو صرف رسمیں رہ گئی ہیں، رواج رہ گئے ہیں، اور ان رسم و رواجوں میں بھی ہندوانہ ماحول کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اللہ قوم کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اہدی قوما فانہم لا یعلمون، میرے اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی، ہدایت عطا فرما۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب جانتے ہوئے بھی گمراہی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ شیطانیت ہے اور ضلالت و گمراہی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں معلومات، واقفیت نہیں ہے، یہ معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے سلاسل ہیں، سلاسل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے، صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس کے بعد صحابہ سے تابعین نے بیعت کی، تبع تابعین نے بیعت کی، اسی کے بعد ہوتے 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 ایک یہ بات دیگر ایک سلسلہ چلا آیا، سلسلہ قادریہ ہم جس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت پیران پیر جنہیں ہم کہتے ہیں، حضرت کی جو تعلیمات ہیں سلسلہ قادریہ کی، آپ حضرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ان کے اصول، ان کے قوانین قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ قرآن و سنت سے ہٹنے کا نام ہی گمراہی ہے، اور آج ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں کہ جو چیزیں رواج میں آ چکی ہیں، اگر ہم اس سے ذرا بھی ہٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو اپنے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر صحیح طریقہ ہے تو اسے اپنانے میں ہمیں شرم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلط طریقہ ہے اور معلوم ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو اسے چھوڑنے میں بھی ہمیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، چونکہ دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اصول اور قانون، اللہ اور اس کے رسول اجازت دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سراخوں پر ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اجازت نہیں دیتے تو وہ چاہے دنیا بھر کر لے، لیکن وہ ہمارے لیے درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے اللہ والے رہے ان سب اللہ والوں کا ایک ہی پیغام رہا، اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، اور اپنی دنیاوی حالت کو اور اپنی آنے والی جو ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے اسے سدھارنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ان اللہ والوں نے، ان بزرگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، بزرگ انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو قرآن و سنت کے عین مطابق کر لیا ہو۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد میں حضرت کو پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو حضرت ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مسجد میں داخل ہونے والے تھے تو وہ بزرگ بھی آ گئے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اندر جانے لگے تو حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ رک جائیں، وہ اندر چلے جائیں پھر ہم اندر جائیں گے۔ تو جب وہ بزرگ اندر چلے گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے سے ملاقات نہیں کرنی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ مریدین نے کہا کہ کیوں؟ اتنی دور سے آئے ہیں، ہم ملاقات کر کے جائیں گے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ جسے لوگ اللہ والا سمجھ رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ والا نہیں ہے، میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، واپس ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ والا نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ مسجد میں وہ بندہ داخل ہو رہا تھا تو اپنا سیدھا پاؤں سنت کے مطابق رکھنے کی بجائے اس بندے نے اپنا الٹا پاؤں مسجد کے اندر رکھ کر داخلہ لیا ہے۔ کیا کوئی اللہ والا ایک سنت کے خلاف اس طرح عمل کر بھی سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ والا ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے، حقیقی معنوں میں وہ قرآن و سنت پر چلنے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی جو حضرت پیران پیر کے بھی اوپر پردادا پیر بنتے ہیں، ان کا طریقہ یہ رہا ہے، اور بزرگوں کی تعلیمات یہی رہی ہے۔ تو میں چند نکات کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلی بات، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اپنی زندگی کے اندر ایک گول رکھیں، ایک مقصد رکھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔
اور تیسری چیز یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت ایک ہی طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے کام دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک چیز رسول اللہ نے فرمایا قرآن ہے پہلی چیز، اور دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ نے پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے سنت۔ مانا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، جو اولاد ہے، ان میں سے جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں وہ اہل بیت، ان کا زندگی کا طریقہ جو کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ تو بہرحال آج ہم ذکر کریں گے، اس میں کئی ایک چیزیں آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہے جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں، شجرے میں کیا ہوتا ہے، سارے بزرگوں کے نام ہوتے ہیں اور ایک دعا، اور کیا مجھ کو در دنیا کا ہر رشتہ کٹے، سر کٹے لیکن نہ تیرے در سے میرا سر ہٹے۔ اللہ کے در سے ہمارا سر کبھی بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ شیخ علی راج محمد بیریا کے واسطے گزر کے نام سے دعا کرنی جاتی ہے۔ موقع ہوا کہ ابھی الحمدللہ تعالی جب عراق کا سفر ہوا تو تقریباً ان میں سے بہت سے بزرگان دین جو ہمارے شجرے میں سلسلے میں جو ہمارے اوپر اکابرین ہیں، سب کی خبروں پہ جانے کا موقع ہوا، ان کے ہاں فیض اکتساب کرنے کا موقع ملا۔ تو کسی ایک وقت میں سوچ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ان بزرگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بھی کہوں۔ 10 دن میں صحابہ کرام کی، انبیاء اعظام کی اور بڑے بڑے محدثین، مفسرین، حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پہ بھی جانا ہوگا۔ یہ دنیا کے واحد ایک ایسے امام ہیں جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد حنبل 40,000 حدیث کی 40,000 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ امام احمد حنبل ساری زندگی، روایات میں آتا ہے کہ 7 لاکھ حدیث کے حافظ تھے حضرت امام احمد حنبل۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور انہوں نے جو نیک کام کیا وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا ایک بیٹا حابیل بنایا، ایک بیٹا قابیل بنایا، ایک تو نیک نکلا، ایک تو برا نکلا، دونوں کی تربیت ایک جیسی ہوئی، لیکن انسان کی سوچ، انسان کی فکر اور انسان کے حالات اور انسان کے اندر صبر کا نہ ہونا، غصے کا زیادہ ہونا، اپنے حواس پر قابو نہ ہونا انسان کو، ان ساری چیزوں سے انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، زبان پر ذکر، اپنی زندگی کے اندر ایک ایک عمل پر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے۔ پوری تاریخ کے اندر مجھے کوئی ایک ایسا شخص بتا دیں، ایک اللہ والا جس نے زندگی میں اپنی کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کی ہو۔ کیا آج ہم ان بزرگوں کا نام لینے والے، ان بزرگوں کے ساتھ دلی محبت رکھنے والے، کیا ہماری زندگیاں بھی اسی طرح ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پہ بھی جانا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کیا پیغام دیا لوگوں کو؟ ان سارے اللہ والوں نے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہو، امام ابن ماجہ ہو، امام احمد حنبل ہو، امام مالک ہو، ان ساروں کا ساری زندگی کیا کام رہا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا۔ قرآن کی وہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پوچھا گیا کہ وہ رسی کیا ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نواسے ہیں۔ حضرت اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مطلب ہے رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی حیات مبارکہ۔ تو رسول اللہ کے طریقے کو جس نے اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو بہرحال اپنی زندگی کو صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کو صحیح بنائیں۔ ہم اپنے جسم کی صحت کے لیے تو دنیا بھر کے وٹامنس کھاتے ہیں، اچھی غذائیاں کھاتے ہیں، اچھی غذا کھاتے ہیں، ترکاری فروٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری روح کی بھی ایک غذا ہے جسے ہم کہتے ہیں ذکر، اس کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے تاکہ ہماری روح بھی سلامت رہ سکے۔ یاد رکھیے گا، آج
وہ حدیث آپ نے مشہور سن رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی ایک برا عمل کرتا ہے، حرام عمل کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ دھبا لگ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ دھبا کہاں لگتا ہے؟ وہ ہماری روح کے دل پہ وہ دھبا لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ دھبے بڑھنے لگتے ہیں ہماری روح کی طاقتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی روح کی طاقتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں انسان کی دنیا میں بھی پرابلم شروع ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پرابلم۔ اسی لیے انسان کی زندگی کے اندر ہماری روح کو بھی صحیح طریقے سے رکھنا، ہمارے جسم کو بھی صحیح طریقے سے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ہم شروع کریں گے۔ ہمارے ہاں ذکر میں سب سے پہلے طریقہ